ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا قاسم واللہ یعطی او کما قال رواہ البخاری وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما اوتیت بمفاتیح خزائن الارض وفی روایت جاءنی جبریل علی فرس ابلکا وعلیہ قطیفۃ من سندس او کما قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خالق کائنات جل جلالہ و اعظم شانہ دی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات غم غسار جہاں سید سروراں حامی بے کساں سید انس و جاں رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم رسول محتشم سید المرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین احمد الحامدین محمد المحمودین سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا دے دربار گوہر بار دے اندر ہدیے درود و سلام عرض کرن تو بعد واجب القدر علماء کرام بزرگوں اور عزیز بھائیوں رب ذوالجلال دے فضل اور توفیق نال اساں ساراں کو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک ذکر خیر دی محفل پاک دے اندر حاضری دے شرف حاصل تھیندا پہ رب ذوالجلال اساں ساراں دے واسطے انہاں لمحات کو آخرت دے اندر ذریعہ نجات و شفاعت مناوے تو ساں اہل علاقہ اہل محلہ مسجد دی انتظامیہ تھوڑے امام صاحب قاری محمد عمران صاحب قاری سمیع اللہ صاحب اور جنہ دوستاں مل کے اے محفل پاک دا اہتمام اور انعقاد کیتے جتنے احباب دور و نزدیک تو ہیں رب ذوالجلال دوہاں جہانہ دے اندر خیر و برکت عطا فرماوے اہل حق اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ دنیا دے اندر ہر کمال دا مالک ہر خوبی دا سرچشمہ او اللہ رب العزت دی ذات ہے حقیقت دے اندر سارے علم بھی اللہ رب العزت دی ذات کو لین ہر شے دی ملکیت ہر شے دا اختیار
اور ساری کائنات دے اندر تصرف دی طاقت بھی اللہ رب العزت دے کول ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے بنداں دے وچوں جنہ ہستیاں کو پسند کیتا ہے، جنہ نبیاں اور رسولاں کو اپنے محبوباں کو اپنی یاری واسطے چنا ہے، اللہ رب العزت نے انہاں کو اپنی ساری کائنات دا مالک و مختار بنایا ہے۔ اور انہاں سارے محبوباں دے وچوں خدا دے سارے پیاراں دے وچوں جتنا مقام اور مرتبہ اللہ نے تواڈے اور میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائے، کائنات کو عطا نہیں فرمایا، تو جتنا علم، جتنی طاقت، جتنے اختیارات اللہ رب العزت نے تواڈے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، کائنات اتنی طاقت اور اختیار کہیں نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان ساری کائنات دا مالک و مختار بنایا ہے، اور بِإِذْنِ اللہ ان ساری کائنات دے اندر تصرف کرن والا بنایا ہے۔ اللہ نے اختیار سارے نبیاں کو دیتے ہیں، پر جیندی جتنی نبوت دی ذمہ داری ہے اللہ رب العزت نے ہر نبی کو اتنے اختیار بھی عطا فرمائیں، چونکہ نبی خدا دے نمائندے ہن، اللہ دی قدرت دا، خدا دی توحید دا پرچار کرن والے، اور جڑے خدا دی ذات اکھیں نال دسدی نہیں، جیندا کلام کناں نال سنیندا نہیں، جیندی ذات ہتھاں نال ٹٹلیندی نہیں، اون ذات کو منن واسطے اللہ انہاں نبیاں کو نمائندہ بنا کے بھیجے، فرمائے اے میرے بندے ہن، انہاں دے کمال دیکھ کے تو سمے خدا دی قدرت کو سمجھ ونجائے۔ لہٰذا انہاں نبیاں دا مننا حقیقت خدا دی قدرت دا مننا ہے۔ مکے دے کافراں اے گال کی تھی، من یحیی العظام وہی رمیم، انہاں آکھا کہ اے مسلمانوں جیلے اساں مر ویسوں، قبران پریج ویسوں، سالہ سال گزر ویسن، اساں مٹی تھی ویسوں، تے تساں دے وے جو ولا اللہ قیامت دیری جیندہ کرے سی۔ مکے دے کافرہ آکھا عقل دی گال کرو، جلے ہر شے مٹی تھی ویسی، ولا انہاں مٹی دیاں ہڈیاں کو کون جیندہ کرے سی؟ ولا بندے کیویں بن سن، قبران چوں کیویں اٹھ سن؟ تا انہاں آکھا بس ایو جہان ہے، این دے علاوہ بیا جہان کو نہیں۔ ہن مکے دے کافر جلے خدا دی قدرت دا انکار کریں تے اللہ دا ایک بندہ حاضر تھی وے، او آکے قبر تے ہاتھ رکھو، میں تمہاری آنکھیں دے سامنے قبر والا مردہ جیندہ کر کے دکھے نا۔ تو ہن جائے خدا دے دتے بندہ دی طاقت اور اختیار دا اے عالم ہوئے جو ہاتھ رکھیں قبر تے، او قبر والے مردے کو زندہ کر کے دکھاوے، تو دنیا کو سمجھ آوے سی کہ جائے رب دی دتی ہے طاقت دے نال خدا دے بندہ دی قدرت تے طاقت دا اے عالم ہے، او طاقتہ دیون والے خدا دی شان تے طاقت دا عالم کے ہو سی۔ تو اللہ رب العزت نے انہاں نبیاں کو اپنی ذات دا نمائندہ بنا کے بھیجے۔ ایویں مثال واسطے سمجھو جیویں تھوڑے ملک کی سیاسی نظام ہے، میں کہیں پارٹی دا نا، خدا دا بندہ محمد الرسول اللہ دا امتیاں، امام ابو حنیفہ دا مقلدہ، امام احمد رضا دی تحقیق مننا ڈالا، تے حضرت پیر بارو صاحب دے دروازے دا ساگا۔ میں نہ نوٹاں واسطے تقریر کرینا تے نہ ووٹاں واسطے تقریر کرنا، میں خدا واسطے تقریر کرینا۔ تسا دیکھو تھوڑے ملکی چیک نظام ہے، ایک چھوٹا ممبر ہوندے، اندے اتے ایک نائب ناظم ہوندے، وقت ناظم ہوندے، وقت ایم پی اے ہوندے، وقت ایم این اے ہوندے۔ اے لوگ گورنمنٹ دے نمائندے ہونے، لوگ انتخاب کریں، اے گورنمنٹ دے آدمی ہونے، اے گورنمنٹ دے فنڈ انہاں دے خزانہ تصرف کریں، سرکاری لوگ ہونے۔ ان ایک ممبر جے رہے اندہ جتنا ہلکا ہوندہ ہے، جتنے اندے نال بندے ہونے، جتنی اندی طاقت تے ذمہ داری ہوندی ہے، اتنی پاکستان دی گورنمنٹ کو اختیار بھی دین دی ہے۔ وقت ناظم دا اختیار اندے کل ہلکا وڈا تھی دے، ذمہ داری وقت دی ہے،
ان دی پاور تھارٹی تے اختیار ہی ود ویندے ایم پی اے دا حلقہ اوکل زیادہ وڈا ہوندے ان دی ذمہ داری وڈی ہے تا گورنمنٹ دے نزدیک ان دے اختیار ان دی طاقت تے پاور بھی زیادہ ہے ایویں ایم این اے دا حلقہ اوکل زیادہ وسیع ہے ان دی ذمہ داری اوکل وڈی ہے تا اون گورنمنٹ دے نمائندہ ہون دی وجہ تو ان دے اختیار بھی انہاں کول زیادہ ہیں ان دی تھارٹی ان دی پاور بھی زیادہ ہے وقت ایک صوبے دا وزیر ہے او انہاں سارا کول ذمہ داری زیادہ رکھ دے تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو پوزیشن تھارٹی اور اختیارات بھی زیادہ دیتے ہیں وقت پورے 4 صوبہ دا وزیر اعظم ان دی ذمہ داری ان دے کول بھی زیادہ ہے تو ان دے اختیارات بھی زیادہ ہیں ان دی پاور بھی زیادہ ہے پاکستان دی مملکت دے اندر ان دا اختیار اور تصرف بھی زیادہ ہے ان دا مطلب ہے جیویں ذمہ داری وقتی ویندی ہے عہدہ وقتہ ویندے طاقت تے اختیار بھی نال وقتہ ویندے پولیس دا ایک ورزی والا آدمی ہے او سرکاری اہلکار ہے ان دے اتے حوالدار ہے ان دی تھوڑی تھارٹی زیادہ ہے 4-5 بندے ان دے محتاط ہیں اتے ایس ایچ او ہے ان دی ذرا زیادہ تھارٹی ہے اختیاری زیادہ ہیں ڈی ایس پی ہے ان دا حلقہ زیادہ ان دے کل اختیارات زیادہ ہیں اتے ڈی پی او ہے ان دا مزید ذمہ داری وڈی ہے اختیارات ہی زیادہ ہیں ان دا مطلب ہے کہ جیویں ذمہ داری ودی اویں اختیار ود سن طاقت ود سی پاور پوزیشن ود سی بلا تشبیہ و بلا تمثیل اللہ نے نبیاں کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجے او خدا دی قدرت دے نمائندے ہیں لہذا اللہ نے انہوں نے سر دے ہوتے جیویں نبوت دی ذمہ داری رکھی ہے ایویں اللہ نے انہوں کو طاقت تے اختیار بھی دیتا ہے کہ ایک قوم دے کل ویسے انہوں کو اکسن میں اللہ دا نبی ہاں تو آپ کو خدا دی توحید دو سڈینا اللہ دی ذات کوئی منو تے میں کوئی منو میری نبوت رسالت کوئی منو ہن قوم والے اگو اکسن کہ تے کو جو منو تو ہی تا بندہ لگ دے کوئی کمال دکھا کوئی مطالبہ ایسا رکھ دے پورا کر وقت تیری نبوت کو منے سوں کوئی اختیار ہی کوئی طاقت ہی اللہ نے انہاں نبیاں کو نبوت دی ذمہ داری دیتی ہے تو اختیار بھی دیتا ہے کہ قوم کو ویسو قوم والے مطالبہ کرے سل تو سب بے اختیار نہ ہو سو جیویں قوم والے آکسل توارے اشارہ کرن دی دیر تیسی توارے اشارے تے میں خدا مطالبے پورے کر دے سا حضرت سیدنا صالح علیہ السلام جری قوم دے کول نبی بن کے ہیں وہ اپنی قوم دے نبی ہیں قوم والا کو آکھا میں اللہ دا رسول ہاں نبی ہاں میں کو منو میرے رب دی توحید کو منو انہاں آکھا اے صالح علیہ السلام تیری نبوت ہی منے سوں اللہ دی توحید ہی منے سوں لیکن شرط ہے تو ساریاں اکھیں دے سامنے ایسا ایک مطالبہ رکھ سوں مطالبہ پورا کرے سے ایسا تیری نبوت تا منے سوں آپ فرمایا جو مرضی آمنے مطالبہ رکھو میں اختیار علی نبیاں توارا مطالبہ پورا کر کے دکھے سا قوم صلاح کی تھی آکھائی کو اوکھے کو اوکھا کام ڈسو ایو جیاں مطالبہ ڈسو جرہ پورا نہ کر سکے انہاں آکھا اے سامنے پہاڑے اندے وچ وڈی چٹان پتھر ایکو آکھو اساں ہی تھیں کھڑے ہیں تو ہی پتھر دے وچ ڈاچی کو پیدا کر پتھر ہی جو ڈاچی نکلے اندھا بچہ تے توڑے ہی نال ہوئے قوم والا سوچا کہ پتھراں جو ڈاچیاں نکل سکتی ہیں پتھر جو ڈاچی کون کر سکتا ہے پتھر جو ڈاچی کیویں نکلی ہے انہاں آکھا ایو مطالبہ کرو جلے حضرت صالح علیہ السلام کو آکھا کہ تمہاری نبوت تا منے سوں خدا دی توحید منے سوں اگر واقعی تسا خدا دے نمائندے ہوئے سچے نبی ہوئے تو نبیوں کو اختیار ہوں گئے یہ پتھری تو ڈاچی کاٹ کے دکھاؤ صالح علیہ السلام معذرت نہیں کی تھی اپنی مجبوری اور اجزار نہیں کی تھا اللہ فرمایا پیارے نبی تو با اختیار ہے
جی میں تے کو نبوت دیتی سے نال طاقت تو اختیار ہی دیتا سے تو پتھر تو اشارہ کر تیرے اشارہ کرن دی دیر تھی سی پتھر جو ڈاچی نکلن دی دیر نہ تھی سی صالح علیہ السلام اٹھائیں کھڑ کے اشارہ کیتا ہے قوم دی آنکھیں دے سامنے پتھر جو ڈاچی اپنے توڑے سمیت نکل آئیے قرآن اچ ناقۃ اللہ دے نال ان ڈاچی دا ذکر ہے پتھراں چ ڈاچیاں نہیں نکل سکدیاں پتھر چ ڈاچی کوئی پیدا نہیں کر سکدا مگر اللہ تا جڑا سچا نبی ہوئے جنہاں دے سر تے خدا نبوت کی ذمہ داری رکھی ہے اللہ انہاں کو اختیار ہی دیتا ہے قوم مطالبہ کیتا ہے صالح علیہ السلام پتھر چ ڈاچی پیدا کر کے سبحان اللہ صالح علیہ السلام خدا دے دیتے ہیں اختیار نال ڈاچی پیدا کر کے دکھائیے کہ قوم والو جیرے مجبور ہوئے جیرے بے وس ہوئے او کوئی بیت تھی سکتے جنہاں کو اللہ نبوت دیتی ہو بے وس نہیں ہو دے ہو با اختیار ہونے خدا انہوں کو اختیار دیتا ہوں دے قوم مطالبہ کرے او خدا دی کائنات دے اندر تصرف دے مالک ہونے فرمایا تو سب مطالبہ کیتا آئی میں انگل دے اشارے نال تمہاری آنکھیں دے سامنے ڈاچی کاٹ کے دکھائیے حضرت سیدنا عیسیٰ کلمۃ اللہ آپ اپنی قوم کو لائے انہوں کو نبوت دی دعوت دیتی توحید دی دعوت دیتی انہوں کہے پیارے عیسیٰ نبی جیرا ہوندہ ہے او طاقت رکھ دے او کل اختیار ہوندہ ہے کوئی کمال ہی بھی کوئی معجزہ ہی بھی آسان پڑھے دیکھ کے منوں جو تو نبی ہیں آپ فرمائے ہی کہ نہیں تو سب مطالبہ کرو تو سب دسیس ہو تو میں وہ کر کے دکھے ساں آپ فرمایا قوم آنکھا تو مٹی دی چھپاکی بنا مٹی دی چھپاکی بنا وہ کو پھوکا دے وہ مٹی والی چھپاکی سچ مجھ دی چھپاکی بن کے اڑ پوے ان مٹی کو اتو تے جتنے ہی گھن ونجو چھوڑو جو صحیح تلے آسی نا مٹی جتنی اتو تے بھوکاو والا تلے ول دیئے لیکن قرآن آدھے عیسیٰ علیہ السلام مٹی چاہیے ان دی چھپاکی بنائیے تے چھپاکی بنا کے قرآن فرمائے تریجے سے بارے انی اخلق لکم من الطین کہایت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرم باذن اللہ فرمائے میں مٹی چیسا مٹی بھی میں چیسا چھپاکی بھی میں بڑے سا فانفخ فیہ پھوکا بھی میں نے سا میرے پھوکے خدا کمال رکھے فیکون طیرم باذن اللہ جلے میں پھوکا ایسا سچ چلی چھپاکی بن کے اڑسی مٹی دی چھپاکی بنا کے پھوکا دیتا نے قوم دی اکھیں دے سامنے سچ چلی چھپاکی بن کے اڑ گئی ہے اچھا قوم والے لوگ ایک کیوں آگیا چھپاکی بنا ایک کیوں کا کبوتر بنا چڑی بنا کان بنا چھپاکی کیوں بنا تو سا چھپاکی آدھے وے چھپاکی ہی واسطے آکھانے یہ جڑی چھپاکی ہے نا یہ دا عربی چنا ہے طائر الولود اے نہ پکھی ہے تے نہ جانور ہے پکھیاں دے جسم تے وال ہونے پر جی میں کبوتراں دے پر ہیں اے کہہ لے تلے ڈٹھی پئیو وے اندا چمڑا اکا ہی میں اسی جی میں مانجھ دا ہوندے اتے پر نہیں ہوندے پکھی جڑے ادن او یکے انڈے لہنے جتنے پکھی ادن او انڈے لہنے اے انڈے نہیں لہندی اے بچے جائندی ہے جی میں منجھی گئی جائندی ہیں ہون جائندے جسم تے وال ہی نہ ہوویں تے بچے ہی جاوے او تو جانور ہونے تے جڑا پکھی ہوندے انڈے لہندے ہن اے گال دیکھو بھی جسم تے پر کونی نے تے بچے دیندی ہے تے جانور ہونا چاہیے لیکن جانور اڑ نہیں سکدے اے اڈی ودی ہے تے پرندہ ہونا چاہیے ایندا مطلب ہے اے پرندہ ہی ہے تے جانور ہی ہے اے مخلوق الخلقت ایک شے ہے ایندے وچ دو کمال ہونے انہاں آکھا اے اوکھا پرندہ ہے اس واسطے انہاں آکھا چھپاکی بنا کے دکھا عیسیٰ علیہ السلام اڑا کے دکھائی قوم کا بس آپ فرمائے بس نہیں میں خدا دا سچا نبی ہاں اور میں فرمائے میں کو اللہ طاقت رہتی ہے ماں دے پیٹ جو بال جمے ان دے اکھیاں لیاں جھائیں تے نشان ہی نہ ہوئیں تو سب میرے کول گھناؤ میں ہاتھ لیساں اکھیں بھی بن ویسن تے وچ نور ہی آوے سی میرے ہاتھ دی برکت اللہ اکھیں دے سی چا نور ہی دے سی چا لا علاج مریض بندہ بیمارے جالی نوس یا حکیم کو علاج کو نہیں بارس دی بیماری ہے چمڑے تے ڈب پہ گئے چمڑا گل کے ڈھے گے جسمی جو بدبو آن دیئے حکیمہ کو علاج کو نہیں
عیسیٰ علیہ السلام فرمایا ایو جی مریض میرے کو گھناؤ میں ہاتھ پھرے سا میرے ہاتھ دی برکت ہو سی اللہ شفا دے سی چا ڈاب مکوے سن زخم چھوٹوے سن بدبو ختم تھی ویسی علامہ سید اسماعیل حقی انہاں تفسیر رول بیان جو لکھا ہے ہیک دین دے اندر 60,000 مریض آندہ آئی 60,000 بندہ آندے اور یکاں دے تا ہاتھ نہیں نہ پھر دا 60,000 تے ہاتھ کون پھیرے عیسیٰ علیہ السلام اپنی جہاں تے بیٹھے رانے اپنی چادر کپڑا دینے جیرا اندھا وہ کپڑا اکھیں تے لیندے اللہ اوکو اکھیں دیندے چاہ جیرا بیمار وہ کپڑا اپنے جسم تے لیندے اللہ اوکو شفا دیندے چاہ جس نبی دے ہاتھ خدا کمال تے برکت رکھی ہے ان دے ہاتھ تے جری چادر تے کپڑا لگدا پہ اللہ اوکو بھی حاجت روا تے مشکل کشا بنا ہے قرآن عیسیٰ علیہ السلام دی عظمت رسی ہے 7ویں سپارے 3 سپارے کوئی یہ نہ آکھے بھئی یہ بریلویاں دیا بنائیاں یا کہانیاں ہی اے پیروں دی کرامت فلانے دی کرامت اے قصے تے کہانیاں اے شان عیسیٰ کلمت اللہ دیئے اللہ دا سچا قرآن ہے عیسیٰ علیہ السلام آدھر ابرے الاقوہ والابرسا وعوج الموتا بإذن اللہ اللہ میں کو طاقت دیتی ہے اندھا کو اکھی بھی میں عطا کرے نا لا علاج مریضاں کو شفا بھی میں عطا کرے نا اوج الموتا بإذن اللہ تے مردہ کو بھی زندہ میں کرے نا عیسیٰ علیہ السلام قرآن انہاں دی شان دسی ہے عیسیٰ علیہ السلام آدھن انفخو میں مٹی دا پرندہ بنا کے اڑینا ابرے ہو آدھن میں بیماراں کو ٹھیک کرے نا اندھا کو میں اکھی دینا اوہ جی واحد متکلم آدھن مردے بھی میں جیندے کرے نا ممبران تے مولوی تقریران کرے نیل مرزا جائلمی جیاں جائل دی تقریر سن کے لوگ آدھن توحید دا زمان ہے توحید دا تیکو پتہ ہے کہ توحید دا حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ ہے جائے مصطفیٰ دے سینے تے قرآن نازل تھی دا ریٹھے توحید دا تیکو پتہ ہے رسول اللہ دے صحابہ کو پتہ ہے توحید دا تیکو پتہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو پتہ ہے لوگ آدھن اے توحید ہے بھئی کیری بھئی یہ توحید ہے جو صرف خدا کو منو قرآن آدھے عیسیٰ علیہ السلام آدھن میں شفا دینا وحد متکلم دا صیغہ مانے میں دینا قرآن آدھے عیسیٰ علیہ السلام آدھن میں اندھا کو اکھیں دینا قرآن آدھے عیسیٰ علیہ السلام آدھن میں مویا کو جیندہ کرینا موئے جیندے خدا کریں دے بیماراں کو شفا بھی خدا دیں دے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ میرا یہ عقیدہ ہے آل سنت دا یہ عقیدہ ہے امام احمد رضا دا یہ عقیدہ ہے حضرت صدیق اکبر تو گھن کے آج تک سارے ولیوں دا یہ عقیدہ ہے جو ساریاں شانہ خدا دیں لیکن قرآن آدھے جنہ بندہ کو خدا شان دیتی ہے وہ بھی انہیں کر سکتے شفا تا خدا دیں دے اکی خدا دیں دے زندہ خدا کریں دے لیکن جنہ بندہ کو خدا طاقت لے چا قرآن آدھے یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ شان عطا کی دیئے خدا دی دیتی ہے طاقت لل او آدھے فیکونو تیرم بِإِذْنِ اللہ پرندے بھی میں اڑے نا اکی بھی میں عطا کرے نا شفا بھی میں عطا کرے نا زندہ بھی میں کرے نا پر ذاتی طاقت نہیں بِإِذْنِ اللہ ہے خدا دی دیتی ہے طاقت نل میرا عقیدہ امام احمد رضا سکھائے ہے وہ خدا دے قرآن دے تیجے سپارے سکھائے ہے اللہ طاقت نے وے نبی مردے زندہ کر سکتا ہے اللہ طاقت نے وے مادر ذات اندھا کو اکھی عطا کر سکتا ہے اللہ طاقت نے وے لا علاج مریضاں کو ٹھیک کر سکتا ہے خدا عیسیٰ علیہ السلام دی شان قرآن اچ نسی ہے فرمائے خدا میں کوئی طاقتاں دیتی ہیں میں مردے زندہ کر کے دکھا سکتا قرآن توحید سمجھاون ہے کہ شرک پھیلاون ہے قرآن توحید سکھاون ہے کہ شرک پھیلاون ہے نبی توحید سکھاون ہے کہ شرک پھیلاون ہے نبی عیسیٰ علیہ السلام آدھا کرے میں مردوں کو زندہ کرے نا عیسیٰ علیہ السلام آدھے میں مردے زندہ کرے نا اندہ مطلب یہ ہے کہ جیری توحید نبیاں سکھائیے وہ بئی توحید ہے جیری توحید شیطان سکھائیے وہ بئی توحید ہے
نبیاں جری توحید سکھائیے انہاں اے توحید سکھائیے کہ جنہاں کو خدا شانہ دیتی ہیں انہاں کو خدا طاقتیں دیتی ہیں. تے کوئی امام کوئی مولی کوئی حافظ کوئی پیر پھوکا دے وے تے شفا آ ونجے تھوڑا کیا خیال ہے او حاجت روا تھیا کہ نہیں مشکل کشا تھیا کہ نہیں بال جو جمے تے جمدو لا دیا اکھی نہ ہوویں تے جنا پھوکا دے کے اکھی دے وے چا او حاجت روا تے مشکل کشا تھیا کہ نہیں ایندا مطلب ہے نبیوں کو حاجت روا تے مشکل کشا کہیں مذہب نہیں بنایا کہیں امام نہیں بنایا کہیں مولوی نہیں بنایا نبیوں کو حاجت روا تے مشکل کشا رسول اللہ دی مصطفیٰ دے سینے تے نازل تھیون والے قرآن نے دسے. تو عیسیٰ علیہ السلام دی شان ہے قرآن دسیے اے تو انہاں نبیان دی شان ہے جیرے وسطی دے نبی ہیں جیرے علاقے دے نبی ہیں جیرا ہوئے صالح علیہ السلام اپنی قوم دا نبی او کو ایڈی طاقت ہوئے جو پتھری چڑاچی پیدا کر کے دکھاوے جیرا عیسیٰ علیہ السلام ہوئے بنی اسرائیل دا نبی او مویاں کو جیندہ کر کے دکھاوے اندھاں کو اکھیں دے وے لا علاج مریضاں کو ٹھیک کرے تو جائے محمد مصطفیٰ دی عظمت شان میں بیان کرے نا جس رسول اللہ دا میلاد آل سنتی مساجدی تھین دے او ہی قوم دا نبی نہیں ایک خطے دا نبی نہیں ایک علاقے دا نبی نہیں او مصطفیٰ خدا دی ساری کائنات دا نبی ہے اور سلطو الالخلق کافت للناس ہے جیرا وسطی دا نبی ہے او مردے زندہ کر کے دکھائیں دے کہ جیرا محمد مصطفیٰ ساری کائنات دا نبی ہے خدا او کو کتنے اختیار دیتی ہو سن خدا او کو کتنی طاقت دیتی ہو سی اور جیرا عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر کے دکھاوے جیرا مادر ذات اندھا کو اکھی عطا کرے او عیسیٰ علیہ السلامی جائے محمد مصطفیٰ دا امتی ہوئے جہندے شاگردہ جہندے امتیاں دی طاقت تے اختیار دا اے عالم ہے او نبیاں دے سردار دے اختیار اور طاقت دا عالم کے ہو سی. اس واسطے بنا نبیوں کو اللہ شانہ دیتی ہیں تگین کے سنئی ہیں. اللہ فرمائے موسیٰ علیہ السلام اسا تے کو جدے بیزا دیتے تیرا ہاتھ چاننا کو بل دے تے کو جنت اللہ ڈنڈا دیتا سے زمین تے مرینے وچو پانی نک دے. عیسیٰ علیہ السلام تے کو مردے زندہ کرن دی طاقت دیتی سے بیمارے کو ٹھیک کرن دی طاقت دیتی سے اے پیارے سلیمان تیرا تخت ہوا چڑایا سے انہاں دے کمال قرآن گن کے دسن لیکن جلے تیرے تے میرے نبی دی واری ہے یہ جہندے سر تے خدا ساری کائنات دی نبوت دی ذمہ داری رکھی ہے اللہ کو اختیار جو وڈا دیتا آئی ان دیاں طاقتاں تے اختیار گنن تو ٹپے ہیں اس وقت اللہ گن کے نہیں دسا. اللہ فرمائے انا آتیناک الکوثر محبوب سارے نبیوں کو دیتا سے بہو دیتا سے مگر حبیب تے کو اتنا دیتا سے جرا مخلوق دے حد تے بننے تے اندازے تو بہرے تے محمد مصطفیٰ کو کوثر عطا کیتا سے. کوثر دا کے معنی ہے کوثر دا معنی سیدنا عبداللہ ابن عباس نبی پاک دا پترے رے لوگ قرآن پڑھ دیں جیرے سکالر قرآن پڑھ دیں او قرآن جو پڑھ دیں ترجمہ ڈاکٹر اسرار اللہ کریں او قرآن جو پڑھ دیں ترجمہ فورم فلانے مولوی دا کریں. میں جرا قرآن پڑھدا جرا رسول اللہ دے سینے تے نازل تھے میں قرآن بھی اوہ پڑھدا جرا رسول اللہ تے نازل تھے تے ترجمہ ہی اوہ کرے نا جرا خود محمد مصطفیٰ سکھایا ہے جرا رسول اللہ دے صحابہ سکھایا ہے. حبر الامہ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس آدھیں اللہ فرمائے محبوب تے کو کوثر دیتا سے. کوثر کیسے کوثر دا کے مطلب ہے انہاں کہے ہی کون دے ڈھیگ ہی کون دے ڈھیگ بیا ہوں دے بہوں ڈھیگ بیا ہوں دے بہوں زیادہ ڈھیگ بیا ہوں دے بے عمیق جندی حد دی کونی. اے میں سرے کی لفظ آکھیں ایویں عربی چیک لفظ اکثر بیا ایک کثیر اندے اتے ہے کسار اندے اگوے کوثر.
کوثر دا من ہے جتا گنتی دے پیمانے ختم تھی ونجن۔ ابن عباس فرمائے اے کوثر کیسے ہے؟ یہ اللہ سارے نبی کو دیتا ہے، حوض کوثر ہے۔ فرمائے نہیں، حوض کوثر نہیں چھڑا۔ اے رسول اللہ دا صحابی کیسے ہے؟ انہاں فرمائے الکوثر هو الخیر الکثیر کلہ۔ فرمائے اے جہان تے او جہان، اے جڑے دوئے جہان اللہ بنائیں، انہاں دو جہانہ کو بنا کے انہاں چابیاں اللہ محمد مصطفیٰ دے ہتھے رکھیں۔ اللہ فرمائے محبوب تے محمد مصطفیٰ کو دوہاں جہانہ دا مالک بنایا سے۔ فرمائے کوثر دا مانا ہے این جہان کو اللہ رسول اللہ دے اختیار ہی دیتا ہے، مصطفیٰ کو مالک بنائے تے اون جہان دے اللہ مصطفیٰ کو مالک بنائے۔ کائناتی جیری بھی خدا دی خیر ہے، اللہ ہر چنگائی دا مالک محمد مصطفیٰ کو بنائے۔ دنیا دے مالک کی رسول اللہ تے آخرت دے مالک کی رسول اللہ۔ نبی پاک دی بخاری حدیث ہے، حضور فرمائے انما انا قاسم واللہ یوتی۔ بھائی حدیث ہی حضور فرمائے میں گھر ستا پیاں، اے مسند احمد بن حنبل دی حدیث ہے، ادھے لفظ بخاری چین۔ حضور فرمائے میں گھراں جانی جبریلو علی فرس ابلا کا۔ حضور فرمائے میں گھراں میرے کو جبریل آگے، سونا نیلے رنگ دا چمکدار گھوڑے، علیہ قطیفۃ من سندس، اتے جنت دا ریشمی رومالے، گھوڑا جنتی چمکدار رنگ آلا، اتے جنت دا ریشمی رومال، ان رومال دے ویچ کئی شے ولٹی آئیے، جنتی گھوڑا جنتی رومال ویچ کئی شے ولٹی آئی۔ جبریل آیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ اے جنت دا گھوڑے، اے جنت دا رومالے، اے رومال دو جہانہ دیا کنجیاں چابیاں۔ حضور فرمائے فوضیت بے یدی، اور دو جہانہ دیا چابیاں جنیاں جنتی رومالی چین اللہ میرے ہاتھ ہی رکھی ہیں۔ جبریل آکھا یا رسول اللہ اے اللہ دو جہانہ دیا کنجیاں تھواکو دیندہ پہ۔ اللہ فرمائے دا حبیب میں دو جہان بنیل، میں انہیں دا مالک حقیقیہ تصرف اختیار تھواکو عطا کی تیم، چابیاں تھواکو عطا کی تیم۔ صحیح بخاری چھے حضور فرمائے انما اُتیتو بمفاتیح خزائن الارض، اللہ تے جتنے خزانے ہل اللہ سارے خزانے بنا کے یک کے خزانہ دیا کنجیاں اللہ میں محمد مصطفیٰ دے ہتھے رکھی ہیں چاہ۔ سونے نبی فرمائے اللہ دو جہانہ دیا کنجیاں میری تلی دے رکھی ہیں چاہ۔ میرے بڑھڑے بزرگوں تے میرے جات بھیرا، اللہ جو کنجیاں ساڑے نبی کو دیتی ہیں، نبی پاک دی تلی تے کنجیاں رکھی ہیں۔ کنجیاں تا ہونی ہیں جندران دیاں، کنجیاں ہونی ہیں نا جندران دیاں۔ اللہ جو کنجیاں نبی پاک کو دیتی ہیں تا کتیں جندرہ ہی تا ہو سن جنہ دیا کنجیاں، کتیں جندرہ تا مارے کھڑے ہو سن جنہ دیا کنجیاں۔ اللہ جو چابیاں نبی پاک کو دیتی ہیں تے اللہ خزانہ کو جندرے کس وقت سے مارے؟ خدا دے خزانہ تا چور ڈاکو نہیں مار سکتے، جندرہ کیوں مارے؟ جندرہ این واسطے مریندے ہیں بھئی اوپرا بندہ میری دکان اچ نہ وڑے۔ دکاندار جو جندرہ مرند ہے وہ آدھے کوئی غیر کوئی اوپرا میری دکان اچ نہ وڑے۔ جیرا اوپرا ہوندے ہوندے کو جندرہ مار کھڑیں دے، جیرا آپرا ہوندے کو کنجی دیتی ونی دے بھی تے کو جیس چے لوڑ تھی بھی اندرو چاہ گنے۔ ایویں ہے کہ نہیں؟ اوپرے تے کو جندرہ مرین دے بھی کوئی وڑے نہیں غیر، تے جیرا آپرا ہوندے کو چابی دی ویندی بھی جیس مرضی بھی اندرو چاہویں چاہ۔ اللہ خزانہ کو مارن تالے، خزانہ کو مارن جندرے، چابیاں دیتیاں محمد مصطفیٰ کو۔ اللہ دسے میں خدا دے خزانہ دا مالک و مختار تے قاسم محمد مصطفیٰ دی ذات ہے، میں چابیاں مصطفیٰ کو عطا کیتیاں اور ایدی مرضی ہے یہ لے تالے کھڑیندہ ونجے خزانے چاہ کے کائناتی جوانیندہ ونجے۔ چابیاں اس وقت عطا کیتیاں جیدے کل چابی ہوں دیئے عطا او کر سکتے ہیں۔ اللہ فرمائے چابیاں یار کو اس وقت دیتیاں سے کائنات تعالیٰ کو نشہ سے جائے خدا دی بارگاہ جو گھننا ہوئے محمد مصطفیٰ دی بارگاہ چاہے۔ اے میرا ذاتی استدلال نہیں، میرا ذاتی استدلال نہیں ہوئے ہی صحیح، میرا ذاتی استدلال بھی ہوئے تا غلط نہ ہو سی۔ اللہ ملک المدرسین علامہ زمان استاد الکل حضرت علامہ عطا محمد صاحب بندیالوی رحمت اللہ علیہ انہاں دے درس دی برکت سارا استدلال ہی میں ہوندے جرا قرآن اور حدیث دے تابع ہوندے، لیکن واقعی میرا استدلال نہیں، رسول اللہ دی سچی حدیث ہے، صحیح بخاری دے اندر ہے۔ سونے نبی فرمائے انما انا قاسم واللہ یوتی،
حضور فرمائے میرے امتیو اللہ خزانے میں کو دیندہ رہندا ہے تے میں محمد مصطفیٰ ونڈیندہ رہنا. اللہ دیندہ رہندا ہے میں ونڈیندہ رہنا. گال سمجھی نہیں دے اے نہیں آکھا نبی پاک بھی اللہ دیتن تے میں ونڈین. اے نہیں آکھا اللہ دیتن تے میں ونڈین. آکھے اللہ دیندہ رہندا ہے تے میں ونڈیندہ رہنا. اگر آکھے نا اللہ دیتا ہے تے میں ونڈین ایندہ مانے اللہ دا دیونے مگے میرا ونڈاونے مگے نہیں. حضور فرمائے اللہ دیندہ رہندا ہے تے میں ونڈیندہ رہنا. مانے جے تک خدا دے خزانے مل دے راسن وڈیندہ میں محمد مصطفیٰ راسا. خدا ہمیشہ دیندہ راسی میں ہمیشہ وڈیندہ راسا. نبی پاک دس ہے جو اللہ خزانے دیندہ رہندا ہے تے میں وڈیندہ رہنا. اے تا دس ہے جو اللہ دیندہ رہندا ہے تے میں وڈیندہ رہنا. اے نہیں دسا جو اللہ کیسے دیندہ رہندا ہے تے میں کیسے وڈیندہ رہنا. اے تا دس ہے جو اللہ دیندہ ہے دیندہ رہندا ہے میں وڈیندہ رہنا. تے اے نہیں دسا جو اللہ کیسے دیندہ ہے تے میں کیسے وڈیندہ. علماء دی زبان ہی چاہتے ہیں آتا یوتی اے متعدی بدو مفعول ہے. اندہ ایک مفعول ذکر نہ ہوئے تعمیم دی دلیل ہے. بھی یا رسول اللہ اللہ جو دیندہ ہے اللہ کیسے دیندہ ہے تے تسا کیسے وڈیندے وے. اے تا دسا نے جو اللہ دیندہ ہے تے میں وڈینا. اللہ کیسے دیندہ ہے اے نہیں نے دسا. تسا کیسے ونڈیندے وے اے بھی نہیں نے دسا. فرمائے کیوں اس واسطے کائنات دی جیری شے خدا دیندہ ہے او میں مصطفیٰ ونڈینا. کائنات دی ہر شے خدا دیندہ ہے ہر شے میں محمد مصطفیٰ ونڈینا. مصطفیٰ دسے ای زمین دے ہوتے خدا دی جیری شے بھی پہنچ دیئے او میں مصطفیٰ دے ید اللہ علیہ ہاتھ جو پہنچ دیئے. کائنات دے اندر جیری شے خدا عطا کریں دے او میں محمد مصطفیٰ ونڈینا. لہذا کائناتی جوئی ونیدہ پہ میں مصطفیٰ دے دستے اقدس الونیدہ پہ. امام احمد رضا 14ویں صدی دا مجدد برحق آپ ہی حدیث دی ترجمانی کریں دے. فرمائے انا آتیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں خالق کل کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم ان کا رزق کھلاتے یہ ہیں. حضور نسائے کائنات جو ونیدہ پہ او خدا دے پر ونڈاون والا میں محمد مصطفیٰ. ہاں خدا میں کو عطا کیتا ہے باقی کائنات میں محمد مصطفیٰ ونینا پیاں. حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ نے تحفہ اثنا شریعت لکھا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرمایا کہ اے ابراہیم تیری جری گھر والی زوجہ حضرت ہاجرہ اندہ پتر جمسی حضرت اسماعیل. اون اسماعیل دی اولادی جو ایک آخری نبی محمد مصطفیٰ جمسی. اے جتنی کائنات ہے انہاں یکی کائنات لندہ ہاتھ تے تلی محمد مصطفیٰ دے دروازے تے ہوسی. جتنی کائنات لئین اے سارے مصطفیٰ دے دروازے دے سائل ہوسل. اے سارے مصطفیٰ کل منگل والے ہوسل. میں اپنے خزانے مصطفیٰ کو دیتے ہوسل لہذا ہر کوئی اتھاؤں سوال کرے سی. این واسطے اللہ قرآن ہی فرمائے اما السائل فلا تنہر. حضور فرمائے محبوب اللہ فرمائے محبوب جیرہ تے کل منگن آوے اکو جھنکے نہیں خالی نہ ولاویں. اللہ فرمائے محبوب اما السائل فلا تنہر تے کل کوئی سوالی آوے منگن آلا اے میرا محبوب کو خالی نہ ولاویں. ان گال میری تے توجہ کرو اے کون آدھا پہ اے اللہ آدھا پہ جو میرا محبوب جیرہ تے کل منگن آوے خالی نہ ولاویں. خدا غیران کل منگا نہیں دیندہ تا آکھیا میں کل منگو بے کل منگو ہی نہیں. اللہ آپ بوہا دکھائندہ پہ آدھا پہ اے منگا نالے میرے یار دے دروازے ونجائے تے یار کو آکھا حبیب جیرا تیرے بوہے آوے خالی نہ والا ہوئے اس واسطے کہ تیرے ہاتھ کوئی خالی ہی لوگوں کو خالی نستے ہو سل جنہاں دا تعلق ہو سی انہوں کو پتہ ہو سی مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں محبوب اصلویں جہان تے مصطفیٰ کو عطا کی تل جیرا سائل آوے جتنا سوال کرے تو محمد مصطفیٰ عطا کرے. ہکو بندہ آوے ہک شے منگے تاں بھی عطا کرے. کروڑ بندہ آوے کروڑ شے منگے تاں بھی عطا کرے. ہک بندہ آوے تے کروڑ شے منگے تاں بھی نہ کرے خالی نہ ولاویں تاں بھی عطا کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویندے پہن حضرت انس نالین ایک دیاتی آگے عربی بڑھڑا
وہ دیاتی جو نبی پاک دے نیڑے آئے وہ حضور نال پیار کیتا ہے. ہر کہنے پیار دا اپنا طریقہ ہے. ہر کہنے پیار دا اپنا طریقہ ہے. ایک بندہ آئی سارے شہر دا میں کو لگتا شودا فوت تھی کہ اللہ جنت رہے ویس. میں جلے مدرسہ دنال گھار نہیں آندہ وے نام نا لوگ مل دیاں سلام دعا تھی دی او دیگر دے ٹائم دکان تو واللہ وے مزدوری کریں آئی او پروا دے مولوی صاحب خیر مولوی صاحب اندہ یہ جملہ میں کوئی ایڈا مزہ دیندہ آئی. کیوں او نہ آدھائی استاد صاحب نہ آدھائی مفتی صاحب نہ باروی صاحب سدھا آدھائی مولوی صاحب. میں کو پتہ لگ دے میں آدھا تو مولوی صاحب ہے لیکن شودا آدھا بڑا دل ہوئے. تو ان ہر کہندے محبت دا اپنا انداز ہے. نبی پاک تشریف گھیتی وینے تے حضور دیو چادر مبارک جہنے بھی ساری کائنات قیامت دے نہیں چھپ سی. میں ان سمجھاون واسطے آدھا مناسب نہیں ہوتا کام. حضور چادر کی چیز گھتی ودین ہیک لڑ اگوے تے ہیک پچھوے. او دھیاتی جو آئے نا اون دل نہیں سوچا نہ میں پڑھا لکھا جو علمی گاہل کراں نہ کوئی میں کو علامر دا وال تے ڈھانگے. اون دا اپنا جیرا طریقہ اون نال نبی پاک نال پیار کیتا ہوں گپ لائی نبی پاک نال پچھلا پلوں نپس تے اگلے نپ کے تے چھکوس. وہ چادر تا حضور دی گچی مبارک آ گئی. ہن وہ عربی اپنے جان نبی پاک نال گپ لا کے پیار کریں دا پہ حضور کو خوش کریں دا پہ. جیلے ہوں چادر ایویں چھکی حضور فرمائے اللہ دا بندہ چادر چھوڑ. وہاں کہنے ایویں نہ چھوڑیں دا. کہا کیوں حضور فرمائے چادر کیوں چھکے نے؟ وہاں کہ چادر ایویں سے چھکے نا اللہ تھوا کو ایڈا جو امیر بنائے ایڈے جو خزانے دیتے ہیں میں بکھا میں کوئی تا کشہ دیو. حضور فرمایا چادر چھوڑ یہ شیعات ہے. وہاں کہ نہیں چادر نہ چھوڑیں دا پہلے دیو تو ود چادر چھوڑے سا. عربی دی محبت دا انداز ہی دیکھیں تے رسول اللہ دا رحم تے کرم تے حضور دی حلم تے بردباری بھی دیکھیں. اتھا کہ دو ٹکان دا افسر ہوندے بازار ہی چب دے سارے بازار ہی حال چل مچ ویندے فلانا آنا پہ دو جہانا دا سردار ہے عربی چادر نپ کے چھکی کھڑے رسول اللہ واتی ہس دے کھڑے. وہاں کہ نہیں ایویں نہ چھوڑیں دا. حضور فرمایا اچھا منگ کیسے منگ دیں؟ وہاں کہ 100 بھیڑ دیو دمبا 100 دمبا دیو. حضور فرمایا 100 دمبا مل گئے. وہاں کہ نہیں چھڑا 100 دمبا نہ دیو نال ایک بندہ آجڑی بھی دیو جو جیرا میرے اجوڑی چراوے. 100 دمبا ہی تساں دیو تے آجڑی بھی تساں دیو. حضور دے کریمن آپ فرمائے اے انس بن مالک اے جڑی 100 بھیڑ تے دمبا دے 100 دمبا ہی دیو تے ایک آجڑی بھی دیو. حضور اے نہیں آکھا کہ میں کو تیرا دیونا ہے کوئی روپیہ کوئی دو کوئی پیسہ نہیں. حضور فرمائے 100 بکری تے دمبا ہی دیو آجڑی بھی دیو تے نال حضور دا اختیار دیکھیں. آپ فرمائے خدا دا بندہ سادہ بندہ آجڑی ہیں مال ہی جو رہی ہیں تک مال دی محبت ہے. فرمائے تیکل تا موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دی بڑھڑی بھی چنگی تے تکڑی تے سیانی آئی. کیوں موسیٰ علیہ السلام ویندے پیل اور موسیٰ علیہ السلام دی جڑی قوم والے فوجی لوگن آپ دی امتی اور رستہ بھول وینن شاہری جو نک دیاں یکی رات مرینن وقت فجر کو اتھائیں آ کر دیاں. موسیٰ علیہ السلام کو عرض کی تھی آپ فرمائے اے تو سا ونگ نہیں وے سکدے اتھا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دا مزار ہے. تو یوسف علیہ السلام آہ گئن جو موسیٰ علیہ السلام جلے ٹپے کو آکھ میں کو نال گھی دی ونے. ہن جے تک یوسف کو نال ننے سونا تو راہ نہ لبسی. یوسف علیہ السلام دی مزار گولو او کو نال نے سو انہاں کبھی ان مزار پرایا شہر ہے کیویں پتہ لگے. بندہ کو پوچھونے انہاں کہ فلانی جاتے ایک بڑھڑی راندھی ہے او کو پتہ ہے یوسف دی مزار دا جو ودی عمر دی وہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے آکھا میری اماں تاں یوسف علیہ السلام دی قبر جان دی. وہاں آکھا ڈاٹھی جان دیاں بالکل سیان دیاں. انہاں آکھا ڈس. وہاں آکھا بھی قبر جو یوسف دی پوچھنے ڈسا تا صحیح پوچھن والا تو ہیں کون کوئی سیان پہچان کوئی تعارف کرا کون ہے. انہاں آکھا میں موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کلیمہ. وہاں کہ ٹھیک ہے. وہاں کہ اگر کوئی بیاہ ہویا تو چلو مفت ڈساں لیکن تو موسیٰ کلیمہ تے کو تو مفت نہ ڈسیں دی نا. یوسف دی قبر پوچھنے تو مفت نہ ڈسن لگی کوئی مطالبہ رکھساں. موسیٰ علیہ السلام فرمائے میری اماں 10 مطالبہ کر. وہاں کا پہلا مطالبہ ہے میری آنکھیں ختم تھی گئیں دید کو نہیں بڑھڑی تھی گئیاں. میرا پہلا مطالبہ جو میں کو جوانی کرتے اکھیں بھی ولوا قبر اجائی نہ ڈسیں دی گال بھئی اگو کرے ساں. بابا جو 100 سال کو پہنچ ونجے کمر جھک ونجے چمڑا ولٹیج ونجے دید لگی ونجے کہندے اختیار ہے جو ولا آستی تے ولاوے.
موسیٰ علیہ السلام اے نہیں آتے جو میری اماں بڑھڑے کڈن جوان تھی سکتے ہیں، اندھے کڈن بھی نہ تھی سکتے ہیں۔ موسیٰ کلیم کو خدا اختیار دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کیتی ہے، بڑھڑی اماں اسے لے جوانی تھی گئی ہے تے دی دیوال لئیے۔ وہاں کہا ہون چنگے میری اکھیں آگن تے کو دیکھی کی تم تیری زیارتی کی تیم، لیکن قبر اجانی نہ دسیں دی ایک بیائی مطالبہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اماں دس، وہاں کا بیا مطالبہ ہے جو تو میرے نال اے وعدہ کر جلے جنتی جو ویسے نہ میں کوئی ہاتھ نپ کے نال نہیں سے۔ موسیٰ علیہ السلام کا میری اماں اے ہی وعدہ تھی گیا جیرا نبی تیری گئی اکھی دی دید ولا سکتا ہے، بڑھڑی کو جوان کر سکتا ہے، او ہاتھی جو نپ کے قیامت تیری جنت کیوں نہیں سکتا، اے ہی وعدہ تھی گیا۔ ہاں ہوں کہ ہوں بھئی کیسے منگا جوانی والوائی بیٹھیاں جنت گھدی بیٹھیاں، ہوں کہ قبر دکھینیاں۔ سونے نبی فرمایا عربی دیاتی بڑھڑی جوانی بھی ولوا گھی دیئے جنتی منگ گھی دیئے، او تو منگ دی پئے موسیٰ کلیم کل، تو میں محمد مصطفیٰ کل منگ دا پیا ہے، میں کل منگ گئی صرف 100 دنبا منگ گئی، ایک کو آجڑی منگ گئی، اگر تو میرے کل دو جہان منگیا میں تاوی عطا کرا۔ امام اہل سنت فرمائے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، درے بے بہا دیے ہیں۔ فرمائے رسول اللہ دی بارگاہ ہے او خود دیوان علاد ہے، اجا تھوڑا سوال کیتے یہ تو زیادہ منگیا تاوی عطا کرا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ طاقت اے اختیار دیتا ہے۔ حضور فرمائے کائنات جو ونیدہ پہ اللہ میں محمد مصطفیٰ کو دیتا ہے اور خدا دا دیتا ہے میں مصطفیٰ کائنات جو ونیدہ پیا۔ او صحابہ جنہ قرآن نازل تھیں دا ڈٹھے اور جنہ رسول اللہ دی زبانی لا الہ الا اللہ سن کے پڑھے اور جنہ مصطفیٰ دے نال تلوار دے شاید تلے خدا دی توحید دے انوار ڈٹھل، جنہ رسول اللہ دی رسالت دے انوار اپنے چہرے نال ڈٹھے ہل، انہاں صحابہ قرآن چ ایو سمجھے بھئی اوکھا ویلا آوے تو در مصطفیٰ تے وجنا چاہیے۔ نبی پاک بخاری شریفی چ جمعہ دا نہیں ہے، حضور ممبر تے کھڑن تے واز کریں دے کھڑن خطاب فرمیں دے پین۔ ایک عربی آگے دیاتی، جلے عربی لوگ انہاں دیاتی انہاں دا حدیثاں اپنا ایک مضمون ہے، انہاں دے آون دی بھی اپنی چاسے، گال کرن دی بھی اپنی چاسے تے گال سنن دی بھی اپنی چاسے۔ دیاتی لوگاں دا انداز ہی میں ہوندا ہے۔ حضور دی بارگاہ چون آیا جمعہ پڑھن، نبی پاک ممبر تے کھڑن، مسجد بھری پئیے، اے یار جو آیا نا عربی جتی اپنی ولٹیس چا کاچھی چپاتیس مسیح تیج وڑے، حضور دا جو خطبہ شروع ہے این انتظار نہیں کی تھی، خطبے دے ویچ اٹھی کھڑے، بیٹھا نہیں جی نا انہیں کھڑا تھی گے، اٹھی کی عرض کی یا رسول اللہ حالکت المال و جات العیال، آکد یا رسول اللہ میرے تا مال سارا مردہ ویندے، کات سالیے کرے ہے، بارش نہیں آئی، جانوران دا چمڑا سوکھ گئے، ہلاک تھی دے ویلن، تھان خوشک تھی گئے، بال پیاس تو پلکن لگیں۔ یا رسول اللہ میرا تا نقصان تھی دا ویندے، کوئی کرم کروا جو بارش آوے آ۔ اونجلے سوال کیتے ہیں نبی پاک کاوڑے نہیں جو خطبے دے ویچ علینے بے تھی، کاوڑے نہیں، اے نہیں کہا اچھا بے تھی میں تقریر کر گی نا دعا منگدا، اے نہیں کہا اچھا جلے نماز پڑھ سوں دعا منگ سوں نہیں۔ حضور ایڈے کریم ان دی ترجمانی کیتی ہے تا امام احمد رضا کیتی ہے۔ امام احمد رضا دی بریری علی مٹی تے کروڑوں تے اربر سلام ہوئے، کوئی قرآن دی آیت تے حدیث ایسی نہیں رسول اللہ دی شان ہی چوہے تے امام احمد رضا دا شعر نہ ہوئے۔ امام اہل سنت فرمائے واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ منگن والے دے منگن دی دیر ہے، تیرے دیون دی دیر کو نہیں، نہ تا خدا تیری زبان تے رکھی نہیں۔ انہوں عربی جو گال کی تھی اجاؤ بیٹھا نہیں، نبی پاک خطبہ روکے چاہتے ہاتھ مبارک چین چاہ، حضور ہاتھ جو چین منہ تے پھیرے نے۔ انس بن مالک آدھا خدا دی عزت دی قسمیں اسمان دے اتے ہی تلی جتنا بدل دا ٹوٹا ہی کون آئی، چٹا اسمان ہے تلی جتنا بدل ہی کونی، نہ اتھا ہے نہ پہاڑاں دے پروے، اکا اسمان صاف ہے۔ حضور ہاتھ چین تے منہ مبارک تے ولین،
ایویں لگدا ہے جویں بدل حضور دے ہتھاں نال بدھے کھڑے ہیں. حضور جو ہاتھ منہ تے پیرن بدل مسجد دی چھت ٹپ گئے. اجا نبی پاک دا واز نہیں مکا, اتنا میل لتھا ہے مسجد دی چھت جو پانی ٹپ کے رسول اللہ دی داڑھی چم کے پانی قدمہ چ حاضر تھی گئے. اللہ کا حبیب تے بدل دے اشارہ کیتا ہے, تے بارش دی دعا منگی ہے, تے کو شان اتنی دیتی سے نہ باہر نکلن دی ضرورت ہے, نہ پچھڑ دی ضرورت ہے, نہ ممبر تو لے کے انتظار کرن دی ضرورت ہے. اجا تو ممبر تے کھڑا ہے, بارش دا پانی تیرے قدمہ چ آ کے تے کو دسیندا پہ یا رسول اللہ تمہارا آرڈر جو ہی میں حاضر تھی گیا. بارش شروع تھی گئی ہے, جمعہ گزر گئے, بارش شروع, چھان چھان شروع, اتوار شروع, سوار شروع, منگل شروع, بدھ شروع, خمیس, اگلا جمعہ والا ہے. بدل کھڑے, او بدل آدھا کھڑے میں آپے نہ آیا, بدل آدھا میں آپے نہ آیا, کہندے سڑائے آیا کھڑا, جائے سڑائے آئی وہ اجازت دے وے تو واپس ویسا. ان اون دی مرضی ہے ہفتہ کھڑا وے, اون دی مرضی ہے مہینہ کھڑا وے, اون دی مرضی ہے 6 مہینے کھڑا وے. جنہ سڑائے آئی انہاں دا حکم تھی سی تو تاں ویسا. ہن ایک جمعے تے لتھے تے اگلا جمعہ والا ہے, اگلا جمعہ جو ہے تے بارش تا وسدی کھڑی ہے, وہ یار واتا آگے کپڑے کنجی ودے, کپڑا کو بھی ہیٹی ودے, جتی چاہی ودے. حضور واز کرنے کھڑے مسجد تے جو وڑا بیٹھا نہیں, آکھے یا رسول اللہ میرا تا کچا گھارے جھگیاں, ایڈا می لتھے, گلیاں بھریج گئیاں, مکان ڈھاون تے آ گئے, جھگیاں پانی وڑ گئے, ٹپن دا رستہ کونی. کوئی ایویں مہربانی کرو چاہ جو مدینے تے نہ وسے ساریاں زمینہ تے وسے. یا رسول اللہ مدینے تو ہٹاؤ چاہ, پہاڑیوں تے وساؤ چاہ, زمینوں تے وساؤ چاہ. حضور اے نہیں آکھا کہ میں دعا منگ کے لہا سکدا ہم کھڑا نہ سکدا. کڑا بارش آندی نہیں, 2 سال دعائیں منگ دے نہیں آندی, سارے گناہاں دی شامت ہوندی ہے تے آپ ہوئے ولا خیراتہ کرنے کھڑ دی نہیں, سا کوئی اختیار کو نہیں. حضور اے نہیں فرمایا جو میں دعا منگ کے لہا سکدا ہم روک نہ سکدا, نہیں. کیوں؟ مصطفیٰ دس ہے جنہوں کو خدا سچی نبوت نے دے, جائے محمد مصطفیٰ دے امتی صالح علیہ السلام با اختیار ہوئے, عیسیٰ علیہ السلام با اختیار ہوئے. حضور ممبر تے کھڑ کے دسایا ہے اے بعد چاون والو, 1500 سال بعد میں محمد دا میلاد مناون والو, بھاویں تساں 1500 سال بعد آئے ہو سو, تو آپ کو بھی پتہ ہو سی جو سارے نبی دا کتنا اختیار ہے. حضور ممبر تے کھڑے, انگل مبارک اتو تے چاہیے, انگل چاہ کے اشارہ کیتا نے, آکھنے اوہ اللہم ہوا علینا لا علینا, آکھنے اے اللہ اے اتو بدل ہٹا چاہتے زمینہ تے وسا چاہ. نبی پاک جو انگل پھیریے, صحابہ دن جی میں درزی کپڑے دا ٹوٹا کٹیں دے, نبی پاک دے انگل دے اشارے نال مدینے تو بدلی میں کٹا گئے. مدینے تے بدل ختم تھی گئے, جی میں چھوٹا تلاب دھوپتے چمکدا پیا ہوں دے, آس پاس بارش ہے, زمینوں تے بارش ہے, وادیوں بارش ہے, پہاڑوں تے بارش ہے, وچالے چ مدینہ ایویں چمکدا جی میں دھوپتے کٹ دا منگر چمکدا پہ. مدینے تو بدل ہٹ گئے, آس پاس بارش ہے, صحابہ دا سوال کرنا, مصطفیٰ دا دعا کر کے بارش وساونا, اگلے ہفتے مدینے تو ہٹاونا, زمینہ تے وساونا. قیامت تک دسیندہ آئی کہ میں مصطفیٰ کو خدا اختیار دیتا ہے, خدا طاقت دیتی ہے, میری دعا دے اندر اے اجابت رکھی ہے. غلام عرض کرے میں اشارہ کر کے بارش وسا بھی سکنا, غلام عرض کرے اشارہ کر کے ولا بدل کو ہٹا بھی سکنا. سبحان اللہ. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری حضور دے صحابین, نبی پاک میدان خندق کی چن, خندق کھاڑ کو آدن, صحابہ کھاڑ کھٹیں دن, 3 دیوارہ 4 گزر گئیاں. جابر دے دل ہی چاہیا بھی 3 دیوارہ تھی گئے, نبی پاک کشے نہیں کھا دی. اے بھی گال میری سمجھو چاہ, نبی پاک جرے اے ہن جٹاں کو لفظ سمجھاونا پوندا ہے. نبی پاک دی جری غربت مبارک آئی نا, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب گھاری کھاون پیون دا ساز و سامان بہو امبار اے نن رکھ دے, ان دی وجہ نبی پاک انہاں کو پسند نن کریں دے. ایکو علماء دی زبان ہی چاہتے ہیں حضور دا فقر تے زود اختیاری آئی, جی میں روزے والا جنا
ہر شے اگو لا کے اپنی مرضی نال چپتے بیٹھے جو خدا دی رضا ہی میں نبی پاک دو جہانہ دے مالکن فرشتہ آیا کہ یا رسول اللہ فرمیندے اے پہاڑ سونے دا اسی اے چاندی دا اسی جن تے تسا ویسو تھوڑے نال ودے راسن حضور فرمائے نہیں اللہ دا اگے میرے ہوتے بہوں کرم ہے میں خدا دا سادہ تے عبد شکور بندہ بننا چاہنا حضرت جابر ہے حضور کشینی کھا دی تو دعوت کروں حضور مہمان تھی سن نبی پاک کھانا کھا گن سن سارے گھر حضور دے قدم لگ سن برکت تھی سی گھر آیا بیوی کو آکھا بھی نبی پاک دی روٹی کروں نبی پاک آسن صحابہ آسن برکت تھی سی بیوی آکھا جابر دل تا میرے یاد ہے لیکن اساں شو دے غریب لوگ ہیں اے دے کدن پھڑ دیں جو یکی فوج تے یکی صحابہ دی روٹی کروں چاہ لہذا جے کو خدا مال دیتے او خدا دا شکر کرے خدا مال ہی دے وے تے دل وچ وسعت ہی دے وے کئی شو دے غریب ہوندے او ڈیرے دا ایک بندہ انڈس کلونی دا اون دی ہکا چنگچی وہاں کہ میں چنگچی وچے نا تے میلاد کرے نا وہاں کہ میرا دل دے بھی چنگچی وچے نا تے میلاد کرے نا میرا کبھی مولی کو سڑاؤ میں کل کتنے پیسے گھنسی تے فلانے کو سڑاؤ تے فلانے کوئی چنگچی وچے نا تے میلاد کرے نا میں کو بندے فون کی تب ایویں فلانا بندہ ہے تے وہ دا میلاد کرے نا میں کہوں دا میلاد ان دی چنگچی بھی بچ ویسی تے میلاد ہی تھی ویسی میں بھی آ ویسا $100 یا ونجے کہ تساں کچھ ہمت کرو چا ڈو دے گئی پکیسوں چا ان دے گھر میلاد ہی تھی ویسی تے چنگچی بچ ویسی بھائی جائیں تے میں گھنٹہ تقریر کرے نا متھا میں 2.5 گھنٹے تقریر کی تھی میں کہا خدا واسطے جو ہے ان دا میلاد ہی تھی گیا تو میں گال اے سمجھائیں دا پیام جنہاں کو خدا دیوے انہاں کو وسعت ہی رکھنی چاہیے کئی شودے ہونے انہاں دا دل تا دے لیکن شوداں دے ہتھیں کیسے نہیں ہوندی تو جابر دی بیوی آکھا جابر دل تا میرے یاد ہے لیکن میں اساں کو یہ دے پردے ہیں جابر آکھا میں ایویں کرے ساں حضور دی بارگاہ ویسا آکھساں یا رسول اللہ تساں لگے ہوتے 3 جنے بائی کے دیاؤ جتنی ساری در غریبی ہے اٹا ہکا پڑو پیے جابر دی بیوی چکی ہلا کے جابر چھوٹا بچہ بکری دا ذبح کر کے دیتا جابر آ گیا آکھے یا رسول اللہ آپ تشریف گناؤ تے نفر عربی چاہدیں 4-5 بندہ کو جابر آتے میرے دل ہی چاہیے بھی حضور کو جو آکسا نا تسیں ہی آ ونجو 4-5 جنے بائی گھی دیاؤ تا نبی پاک تا میری در غریبی تو واقف ہیں حضور ہکلے کرم نوازی فرمیسن بھی غریب بندے جابر کانیچ گال کریں دا حضور فرمائے جابر بہوں ہے تو انتظام کر آسانے ہیں اور جابر تا گھر تو بھجا خوشی کل حضور آندے پہن انہیں آکھنا سوکھا کام ہے ہاں آکھنا بڑا سوکھا کام ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بہوں حضرت شیخ محقق اخبار الاخبار لکھے ہے ایک شیخ آئی رات کو کہیں بندے کو نبی پاک دی کتھیں زیارت تھی ویا نا کہیں گھاری او شیخ فجر علیہ ون کے اجھالی مٹی اپنے یکے جسم تے ملیندہ آئی او دائی تے کو رات حضور دی تھیں زیارت تھا اے جیری خلقت آج کل سکولاں کل جان لیے بے رفع یدین حدیث ہی چاہے فلانی حدیث صحیح ہے کہ منسوخ ہے تھوڑا کم میں مولی کو مسئلہ پوچھو جو مولی سے وظیفہ ڈاس رزق کی برکت تھی وے اماں بابا راضی ہوئے تو ایو دیاں وظیفہ ڈاس میں کو حضور دی زیارت تھی وے یہ رہا تھوڑا کم ہے تو جابر بھجدہ گھر آیا جابر گھر دو بھجاتے نبی پاک اپنا منہ تے چہرہ مبارک میدان دو کیتا حضور فرمائے یا اہل الخندہ کے ان جابرن قد سنا سورا لکم حیا حلا بکم حضور فرمائے اے میدان جنگ دے فوجیو یکی فوج آونیو جابر تھوڑی روٹی پکئی پہ جابر دے گھر تھوڑی روٹی ہے مالک آگے جو 2 بندے آئے ترائے شریعتی مسئلہ جو مولوی صاحب دی کو روٹی ہٹ کے اور 2 سالہ آلے پتر کو نال نہیں نے سکتا بلی کو ٹوٹا تے بھورا نہیں گا سکتا جو گھر آلے کو پتے میری کتنی ہے وہاں کا 3 جنے ہوئے حضور یکی فوج نال لا کے ویندے پہن جابر تو خوش ہے جو نبی پاک آندے پہن اور تا جلے انتظام تھی کیا تے باروں نکل کے ڈٹھا جو حضور آندے پہن جلے بیر نکلا تے ڈٹھا تا حیران تھی گیا ولا گھر دو بھجا بیوی کو آکا کرما علی معاملہ طبیعہ تھی گئی سارے گھر تا 4 جنان دی روٹی ہے تے حضور تو یکی فوج کی دیا نے اسا تا 4 بندہ دا انتظام کیتا ہے تے او تو یکی فوج آن دی پئیے ایک جنہ 20 سال کالج پڑھے 20 سال سکول پڑھے 20 سال مدرسے پڑھے تے نتیجہ یہ کٹھے جو نبیاں کو کہہ رہا اختیار ہے
او جابر دے گھاری چ رہون والی بیوی او صحابہ دے گھاری چ رہون والی او عورت دے ترمت اودے تو ساری کائنات دے دانشور اودی نالین تے جُتی تو قربان ہوول او عورت دا نبی پاک نال تعلق دیکھے او عورت دی حضور نال عقیدت دیکھے جابر دی بیوی دی نبی پاک دے بارے سوچ دیکھے او گھر والی آکھا جابر نبی پاک کو دسا ابھی بھی سارے گھر اتنے بندہ دی روٹی ہے جابر آکھا واللہ میں تا عرض کی تھی او آکھا جابر کنائی نبھاج پریشان نہ تھی آرام تے بیٹھی زالا کا جابر پریشان نہ تھی آرام تے بیٹھی نہ ادھار منگڑ دی ضرورت ہے نہ کہیں دی منت سماجت دی ضرورت ہے اس واسطے آج سارے گھر نبی پاک آندے پین آج تو ساکو لوگاں دے منگڑ تو پہ نیاز کرن واسطے آندے پین آج تا مصطفیٰ آکے اتنا عطا کرے سن بعدج نہ دنیا تے منگڑ دی ضرورت پیش آسی نہ آخرتج منگڑ دی ضرورت پیش آسی جابر یہ لیتا ہے عرض کی تھی یہی ساری ڈیوٹی ختم ہے ہن لا جانا کو لاجے جیرا نال گھدی آندے وہ بکھا نہیں ٹورن لگا آرام تے بیٹھی ایک عورت دی فکر تے سوچے جو خدا نبی پاک کو اختیار دیتا ہے 4 جنوں دی روٹی ہزاراں دی فوج تے کیویں پوری تھیندی ہے عورتاں شودیاں چھوٹی سوچ دیاں مالک ہونیاں او جلدی تڑپ وینیاں پریشان تھی وینیاں مگر رسول اللہ دے صحابہ دے گھر دی تربیت آئی او عورت تھی کہ مصطفیٰ نال اتنی عقیدت رکھ دی آئی او کوئی پتہ آئی بھاویں ہزاراں دی فوج ہے آون والا دو جہان دا مالک ہے ہزاراں دی فوج کو خالی نہیں ولاون لگا حضور جلے جلوہ گر تھے حضور فرمایا جابر مونجھا تھیا کھڑے جابر مونجھا تھیا کھڑے فرمایا جابر تیرے ہوئے 4 مہمانین باقی میں محمد دے مہمانین میں کو آمن تیرے ہی کھا ویسن تے میرے ہی کھا ویسن گھر والی کو آکھ اپنی تریمیت کو آکھ جیڑی بوڑ والی دیگڑی ہے کٹوی او میرو چاہ گھنا تے اٹے والی جیڑی پاتری ہے جاندے وچ اٹا ملا پہ اوہی میرو چاہ گھنا کٹوی چوی جائی نبی پاک وچ تھوک مبارک لواب دہن اون بوڑ دے وچ رلائی فرمایا چانے پاتری آئی نبی پاک تھوک مبارک وچ رلائی فرمایا جابر گھنوان محلے دیاں عورتاں اکٹھیاں کرو اور روٹی پکاویں تو دسترخوان تے ٹولے ٹولے کھوا روٹی پک کے آندیے جابر فوج دے ٹولے ٹولے کھویں دے ایک فوجی دستہ کھوایا لوجا کھوایا تریجا کھوایا ساری فوج رج گئی ساری فوج رج گئی روٹی دسترخوان دے بچ گئی تے بوڑی بچ گیا جابر دے دل ہی چاہے جابر تیرے گھر 3 جناں دی روٹی ہے 4 دی یکی فوج رج گئی ہے تے کھادی کہیں پتہ ہی نے صحابہ عرب دے جوان او بھی جڑے 3 دیہاڑے محنت مزدوری کیتی کھڑے ہوئے حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب سانگلا ہل والے ہن وصال کر گئے حضرت محدث اعظم صاحب دے شاگردان ڈھکی انہوں دی تقریر آئی ڈھکی دے علاقے چ کندیاں سٹیشن دے لتھے وہ بس چل دی ہے ہکا او جلے لتھے تو بس چل گئی لیٹ تھی گئے انہوں دی عادت آئی جی میں کتاباں چاہیے ودائیں انہوں دی برکت ہے او ٹرنگ پورا کتاباں چاہیے ودے ہونے اس ویلے زمانہ ہی میں آئی بے فتنے نویں جو آئے او وڈا بکسائی کتاباں دا انہاں سر تے رکھا تے آ ٹران لگے ٹر دے کتیں چڑھ دے تے کتیں ٹر دے جلسہ تا فجر کو ہی نا ایک گال بڑھڑا کو سمجھ آسی جلسہ فجر کو ہوندہ خلقت آگ جمع تھی دی تو فجر کو واز ہوندہ آئی کفتان دی بانگ ملی تو مولوی صاحب السلام علیکم آکیتا حال چل واج کے بھی مبارک ہونے مولوی صاحب آگے مولوی صاحب کیویں ہیں وہاں کے بھائی میں ٹر دا تے چڑھ دا تے آگی ہیں اچھا بھی روٹی انہاں کے روٹی کھاؤ مولوی صاحب کو بھی بکرا کٹھی پہن تھال آگیا رکھا انہاں کا فلانا تو نال بے تو جی میں دھیاتا عادت مہمان ہکو نباوے 4-5 بندے باؤ مولوی صاحب کہ نہیں میں ہکو کھانا جلے میں کھا گی نہ بے بعد ہی کھوے او جرا 4-5 بندان دی روٹی ہے یکی مولوی صاحب کھا چھوڑی انہاں دل ہی سوچا انہاں آکھا جڑا سارا دن سفر کر کے آوے تے 4-5 بندان دی روٹی کھاوے او رات کو تھی سی کچھ نہیں بندہ جو ساری دیوار دا تھکا ترٹا ہوئے کتاباں دا بکسا سر تے ہوئے ایڈی روٹی کھاوے انہاں آکھا فلانا تو مولوی صاحب کو سام ایکو کوئی مسئلہ تھی وے تو فلانے حکیم دا گھر نالے اوندو ونجائے اچھا بھی بندے لگے گئے جلے کفتان دی نماز تھی گئی مولوی صاحب کبھی یکے ونجو لوگ گئے کبھی تھکا ہے ونجو او جلے نال سمدے پہ رکھوالے 3-4 جنے اجا او سجاگ پیان مولوی صاحب والا اٹھا انہاں کبھی لگ دا مولوی صاحب دی طبیعت ہی کوئی مسئلہ ہے مولوی صاحب اٹھا
انہاں لوٹا چایا وضو کیتا ہوا کہ تسا سمو مولوی سے وضو کیتا مسلح کھڑا کے خدا دا بندہ جو کھڑا نا نفلی تے جلے فجر علیہ مولی دی بانگ ملی اس سے لباس کیتی اس نا کہ یار ساری ریوار ٹردارے ایڈی روٹی کھا دیس ان جلسے لے کو آکھا اے فلانا اے مولی فجر کو تقریر نہیں بھی کر سکتا دین دا تھکا تروٹا رات کو روٹی اتنی کھا دیس اے تا پوری رات نہیں بھی ستا ساری رات نمازاں پڑھدا رہی فجر کو علیسی کیویں جلے فجر تھائی حضرت محدث پاک دا شعر آئی سپیکر کون آئی اون جڑے اٹھی کے 5 گھنٹے تقریر کی تھی اٹھی کے 5 گھنٹے تقریر کی تھی اے مرزا جہلمی تا شودہ کل دا بلونگڑ ہے اے تا کل دا بچہ ہے این شودے کو تائی میں پھوکا لگ سی اڑ کے اٹھا ویسی وڈے وڈے جڑے ایو جیاں جڑاں دے سامنے فنا تھی گل اون حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر جڑے مہمان انہوں صحابہ جیاں عرب دے جمال ترے دیواراں دے بکھے تے کھاڑی کھٹن والے تساں اندازہ کرو کتنی روٹی کھا دی نے ان دے باوجود ہی ساری فوج رج گئی ہے روٹی بچ گئی سالن بچ گیا جابر دلی سوچا جابر تیری تا 3 جناں دی روٹی ہے یکی فوج رج گئی ہے دسترخوان تے روٹی بچ گئی ہے گھر دا حال جا بھج دا گھر آیا ڈٹھا جابر آ دے خدا دی عزت دی قسم ہے جری موڑ والی دیگڑی آئی میں تھالی لائی ہے گال تک اویں بھری آئی گال تک اویں موڑ بچہ پہ گال تک بھری پئیے اٹے والی پاتری تو کپڑا ہٹائے پاتری اویں بھری پئیے نہ اٹا ختم تھے نہ سالن ختم تھے ساری فوج رج گئی ہے اٹا بھی سارا بچ گئے سالنی سارا بچ گئے حضور فرمائے جابر تیرے مہمانی کھا گئے میرے مہمانی کھا گئے روٹی مکن نہیں لگی آج جکے شار دی دعوت کر سارے شار کوئی کھوا واتی ہے روٹی دی اٹا تے سالن نہیں مکن لگا کیچ والو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جابر دے گھر گئے روٹی ہے 4 جناں دی راج گئی ہے فوج جابر آتے دیگڑی دی بوڑ دی بھری پئیے تے پاتری بھی اٹے دی بھری پئیے بوڑی بچہ پہ اٹے یکا بچہ پہ ہر شے جو بچی پئیے فوج کیسے دے راج گئی ہے تساں شادیاں تے خوشیاں غمیاں تے انتظام جو کریں دے وے 200 بندہ روٹی کھانے تے گٹکا اٹے دے ختم تھی دے سالن دی دیگی ختم تھی دی فوج جو کھا گئی ہے اٹا سارا بچہ پہ سالن سارا بچہ پہ فوج کیسے تے رہ دیئے فوج کو اٹے نہیں رجایا فوج کو سالن نہیں رجایا فوج کو رجائے تو رسول اللہ دی لعاب دان تے تھوک مبارک دی برکت نے رجائے فوج رجیے مصطفیٰ دی لعاب دان دی برکت نے رجیے جائے مصطفیٰ دی لعاب خدا اتنی عظمت دے کمال رکھے جائے دی لعاب اتنی طاقت ہے او مصطفیٰ دی رسالت محاب کتنی طاقت ہو سی ان دی ذات کتنی طاقت ہو سی اور جائے دا پاور اختیار اور طاقت دہے عالم ہوئے وہ اپنی تھوک مبارک تے لعاب نال 4 جناں دی روٹی نال فوج کو رجا سکدے او محمد مصطفیٰ دے ید اللہ علیہ ہاتھ دی طاقت دا عالم کون اندازہ کر سکدے نبی پاک ویندے پین آخری گالے حضرت صدیق اکبر نالین عامر بن فہراب دے غلامین او نالین جرا سونا نبی مدینے ویندا پہ صدیق اکبر عرض کی تھی یا رسول اللہ تو آگو تو بھوک نہیں لگ دی تو سا خدا دے محبوب ہی وے میں کوئی بھوک لگی ہے تے نال والے کوئی بھوک لگی ہے حضور فرمائے سامنے جھگیے اتھا ویسوں تو کشا ضرور ہو سی آئے ایک اماں بیٹھی ہے حضور فرمائے میری اماں اسم مسافر ہیں میرے نالے دور سنگتین تو انہاں کو بھوک لگی ہے کشا ہووے تیرے کل اوہاں کا قربان تھی میں تو اوہیں بہو مہمان نواز ہاں تے تساں جیاں سونے مہمان ہوویں تو میں جہان قربان کراں لیکن قسمت دی گالے میرے این جھگی دی اندر کشا کونی کھاون دی حضور فرمائے میری اماں یہ چونڈج بکری جو بدھی کھڑی ہے وہ کھلی اوہاں کا سونا اے بکری کو پائیں اندہ چمڑا سوک گئے مک سوک گئے پیر اڑ دن اے اجل نال ٹور نہیں سکتی این واسطے میرا جنا گھر چھوڑ گئے حضور فرمائے میری اماں بکری تیڑیے اجازت تو دیتا سا کھیر دوں او کھلی اوہاں کیا چاہتا کو کھیر ڈس دے تھا دو گنو ان کو کیا پتہ لگ دے نوی ڈس دوے تا پیدا کر سک دیں نبی پاک نیڑے تھے حضور بکری دی کنڈ دے ہوتے اپنا ہاتھ مبارک رکھا بکری تے حضور ہاتھ جو رکھا ان کو پائیں مکس ہو گئی حضور دا ہاتھ مبارک آیا ان دا چمڑا بھریج گیا اندرو گوشت آ گیا وکھیاں پھکیج گئیاں او اوگل کرن لگ گئی
چگالی اوگل پیڑ جو خالی ہے اثروں مردی کھڑی ہے اوگل کس دا کریں دی پئیے اوگل تو تاں کرے پہلے پیٹ ہی تک کشے ہوئے جلے حضور ہاتھ رکھے ہیں اندھا گوشت ہی والا ہے خون ہی والا ہے پیٹ ہی بھریج گئے وکھیاں پھکیج گئی ہیں وہ پیر پولے کیتے ہیں حضور اپنا مبارک ہاتھوں دے تھنا تے لے کھیر دودھ ہے وہ تھاں بھریج گئے صدیق اکبر پیتے رج گئے تھاں بھرے عامر بن فہیرہ پیتے بچ گئے حضور آپ پیتے ان بڑھڑی کو پلائے فرمایا میری اماں کوئی بیا تھاں بھی تو اوئی دے تک بھر کے دیتی ونیوں اماں بیا تھاں دیتا تے حیران تھی گئی بھی جیری بکری جیند کو روندی کھڑی ایڈا کھیر کنوں آگے حضور دا ہاتھ لگ گئے صحت واپس گوشت بھریج گئے بیماری ختم کھیر آگے بکری جیندی رہی ہے 18 سال حضرت عمر دے زمانے جو بکری فوت تھی جتنا کھیر نبی پاک ہاتھ لایا ہے تے دیتا آسنا تھاں بھار دیتے آنے سے 18 سال جیندی رہی ہے روزانہ اتنا کھیر دین دیئے بکھی ہوئے تا اتنا دین دیئے جو رجی ہوئے تا اتنا دین دیئے جیری بکری اپنی جیند کو روندی کھڑی ہے اجل نہ ٹور نہیں سکتی نبی پاک دا ہاتھ جو چمڑے دے اتوں ہے ان دے رگج خون کیویں آگے اچانک یکدم گوشت کیویں آگے اور رج کیویں گئیے اتنا کھیر کیویں آگے 18 سال تک کیویں دیندی رہیے جیرا بندہ کہ نبی کو کیسے دا اختیار ہے ان دا دماغ خراب ہے ان دا دماغ ہے ہی کوئی نا جیری بکری دے ہوتے رسول اللہ ہاتھ مبارک رکھے 18 سال تک وہ بکری کھیر دیندی ہے وڈے وڈے تکڑے جانے مالدار انہاں دے گھر کھیر نہ ہویا او آدھین ونیو معبد دی جھگی تے ونیو اتھا نبی پاک دے ہاتھ والی بکری ہے اتھا کھیر ضرور ہو سی حضور دا ہاتھ لگ گئے 18 سال تک او بکری کھیر دیندی رہیے ان دا مطلب ہے نبی پاک کو اللہ اختیار دیتا ہے طاقت دیتی ہے آخری گالے نبی پاک دے صحابین حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی اے مشکات بخاری دی حدیث ہے رات کو حضور دی خدمت اجرانے ایک بار نبی پاک وضو واسطے اٹھے حضور فرمایا رحمت جوش ہی چاہیے فرمایا سل یا ربیعہ اے ربیعہ منگ میرے کو کیری شے منگ دیں نیک لوگوں دی خدمت کرنا بڑا چنگا کام ہے خدمت کرنا تاجدار گولڑا قبلہ عالم سیدنا حضور پیر مہر علی شاہ صاحب آپ دے دربار شریف تے ایک نئی آئی او خدمت کریں آئی او جمعے دے نہیں فوت تھی اچھا جمعے دی حضرت قبلہ عالم دی عادت ہے جلے جمعے دی نماز تھی دی آئی نا ملاقات نہیں ہوندی آ وظیفہ پڑھ دیاں جیڑا وڈا بندہ ہی آویا ہن او نئی جو جمعے دے نہیں فوت تھی بیا تو لوگاں سوچا بھی ہن کتھی سی دیکھن ان دا جنازہ جمعے دے بعد ہے دیکھو پیر صاحب دا جنازہ پڑھسن وظیفے دو ویسن جرلے جمعے دی نماز تھی حضرت قبلہ عالم تشریف گنے ان دا جنازہ پڑھا تے بیت ہے 3 دفعہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب جنازے دے بعد دعا منگی لہذا انہا مطلب ہے اے جنازے دی دعا لا مسئلہ کوئی پیر مہر علی شاہ صاحب کو وڈا محقق کہتا دسے ہوندی کوئی بئی تحقیق کہتا پیر صاحب اندے جنازے تے 3 دفعہ دعا منگی جلے اٹھے ولا وظیفہ پڑھ کے جو آئے آپ فرمایا دربار لوگوں کو آپ فرمایا ککو حجام فوت تھی کہ اللہ جنت دے ویس نیک آدمی آئی ہن سوچو پیر مہر علی شاہ صاحب جانے بارے آکھے نیک آدمی آئی تک جری نیکاں دی خدمت کریں نا کم میں ضرور آن دیئے حضور فرمایا سال یا ربیعہ اے میرا غلام منگ کیسے منگ دیں اون صحابی آکھا اسالو کا مرافتکا فی الجنہ اون صحابی آکھا میں ان جٹاں کو سمجھائنا پیاں اون صحابی آکھا یا رسول اللہ تیرے کول منگدا یا رسول اللہ تیرے کول منگدا تے جنتی تواری غلامی تے جنتی توارا گوان تے خدمت منگنا ان اون جو آکھا یا رسول اللہ توارے کول تیرے کول منگدا نبی پاک اے نہیں آکھا جو اے میرا غلام منگیندہ اللہ کولے حضور اے نہیں آکھا این آکھ تے کول منگدا این آکھ اللہ کول منگدا نہیں اون آکھا تیرے کول منگدا اسالو کاف ضمیر خطاب دی متصل دی تیرے کول منگدا حضور ہٹکا نہیں جو میں کول نہیں منگی دا خدا کول منگیندے اے نہیں آکھا جو میں کشے نانے دا ہر شے اللہ دیندے نہیں اون آکھا یا رسول اللہ تھوارے کول منگدا کیسے منگدا ہے آکھے جنت منگدا حضور اے نہیں آکھا جو جنت اللہ بنائیے خاتمہ ایمان تے تھی وے اللہ کو پتہ کہنا خاتمہ ایمان تے تھی سی اون آکھا اسالو کا مرافتکا فی الجنہ تھوارے کول منگدا جیرے صحابی رسول اللہ کو قرآن سکھا آئی او کو بھی پتہ آئی بھی منگنا خدا کو پوندا ہے لیکن وہ اسالو کا تے نال بعد ہی چاون والا کو دسے
جیری شے خدا کو منگنی او دیندا محمد مصطفیٰ ہی واسطے اے مصطفیٰ کوئی غیر دا دروازہ نہیں اے خدا دا دروازہ ہے لہذا مصطفیٰ دا دیونا خدا دا دیونا ہے اوہ کاسالو کا مرافت کا فی الجنہ جنتی دیو جی میں اتھا اپنی غلامی دیتی نے جنتی جا اپنی غلامی بھی دیو سوال تا وڈا آئی ہکے سوال اچ کئی سوال آن پہلے اے جو یا رسول اللہ خاتمہ ایمان تے تھی وے ضمانت دیو جنت تاں مل سی تے جنتی جا اپنی غلامی بھی دیو میرے سونے نبی فرمائے اے میرا غلام جنتی مل گئی ہے جنتی غلامی بھی مل گئی ہے آوا غیر ذالے کا بھائی کسے منگ دیں اوہ کا ہوا ذاکا یا رسول اللہ جنتی مل ونجے جنتی تواری غلامی مل ونجے بھائی کیسے منگ دا ہون توجہ میرو کرو جنت کتھا ہے اندہ صدرت المنتہا اندہ جنت المعوا جنت 7 آسمانہ دے اتے صحابیہ کا یا رسول اللہ تیرے کل جنت منگ دا نبی پاک ہے مل گئی ہے اگر نبی پاک آپ جنت دے مالک نہیں حضور کو اختیار کو نہیں تو جنت کی میں دے سکتے اے میز ہے میں دا مالک نہ تو میں کاری صاحب کو نہ دے سکتا اے ساؤنڈ ہے میں دا مالک نہ تو مسیح تعالیٰ کو نہ دے سکتا بندہ کہہ کو کوئی شاید دیندہ تائیں جڑا آپ مالک ہوئے کوئی تھوڑے بچوں مدرسے مسیح واسطے زمین جو دے وے دے سی تاں جڑا آپ مالک ہو سی تاں بے کو تڑا دے سکتا جڑا پہلے آپ مالک ہوئے نبی پاک جو کو جنت دیتی ہے اندہ مطلب ہے حضور جنت دے مالک ہن تاں دیتی نے حضور دے اختیار اچ دیونا ہی تاں دیتی نے حضور فرمائے میرا غلام آوا غیر ذالے کا بھائی کسے منگ دے فرمائے میری غلامی رکھیں سجدہ دی کثرت کریں این حدیث دی شرح کی تھی ہے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی این حدیث دی شرح کی تھی ہے ملا علی قاری حضرت شیخ اشد اللماتی فرمائے آج اطلاع کے سوال کہ فرموتش بخا و تخصیص نہ کرد معلوم میں شود ہر کے خواہد ہر کرا خواہد بے دیحد باذن پروردگار خود حضرت شیخ فرمائے نبی پاک کھلی چھٹی دیتی ہے جیسے مرضیہ بھی منگ یہ چھٹی دیور تو پتہ لگ دے اللہ ہر شے دا اختیار نبی پاک کو دیتا ہے جے کو چاہویل جتنا چاہویل گیرلے چاہویل خدا دی عطا دینال نبی پاک عطا فرما سکدل اللہ ہر شے دا اختیار نبی پاک کو دیتے حضور ستے پہن دوپہر دا ٹائم ہے ستے پہن حضرت ستے پہن حضور تے ایک صحابی عورت ہے او نال بیٹھی ہے حضور جو اٹھے ہنس پہ کھیل پہ انہوں نے دل ہی چاہیا بھئی کوئی گال ہی کونی تھی حضور کھلے کیوں ہیں وہ پوچھا یا رسول اللہ تو سا کھلے کیوں ہی وے حضور فرمائے کھلا اس واسطے ہاں میں دیدھا پیام میری امت دا ہی گروہ ہے اجا وہ جمع نہیں حضور فرمائے میری امت دا ایک لشکر گروہ ہے وہ جم سی وہ دریا دے علاقے ویسی اتا جہاد کرے سی جنگ فتح کرے سی حضور فرمائے میں انہا مجاہدین کو دیکھ کے کھل دا پیام وہ جم سے بعد ہی این صحابی عورتہ کا یا رسول اللہ ود کرم کرو چا میں کو بھی انہاں دے نار رلاؤ چا اللہ کرے میں انہاں دے نار شہید تھی وہاں اجا وہ جمع ہی نہیں حضور فرمائے انت منم تو انہاں چا رل گئی تو انہاں شہید ہے او صحابیہ حضرت عثمان غنی دے زمانے چا نال گئی ڈاچی تے چڑی او میدان جنگی شہید تھئی جلے وہ شہید تھئی صحابہ نعرہ لایا انہاں کا رسول اللہ دی غیبی خبر ہے این عورت کو حضور نے لشکری جرا لایا اس وقت اسے لشکری شہید تھئی تو نبی پاک کو اللہ اختیار دیتے ہیں حضور کو اللہ طاقت دیتی ہے اس کو وجہ کے بیا کیرا اختیار ہے نبی پاک اشارہ کیتے تھے چند ٹوٹے تھی کہ نبی پاک دے قدمہ چاہے دین لے گے نبی پاک اشارہ کیتے لتھا یا دین والا دیگر تے والا ہے نبی پاک کو خدا کتنی طاقت دیتی ہے کتنا اختیار دیتا ہے ایندہ پتہ قیامت دے نہیں لگ سی ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے سب قید و بند حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی قیامت دری حضور دی شان تے طاقت دا پتہ لگ سی جو اللہ نبی پاک کو کتنی طاقت تے کتنا اختیار عطا فرمائے اللہ تعالیٰ قبلہ کاری سے بنا تو سا دوستان دا اہتمام اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے میں کو جی تریجی دیوارے بخار تھیا ودے دو کاری سے میں کل گیان نہیں تو میں معذراتی کیتی ہوئے نہ آندہ اے استادان میں بارینہ دی وجہ تو آگیاں بخار تھیا ودائی اللہ تعالیٰ قبول کرے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین